بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله مولانا العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق رسوله النبي الكريم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ لگتا ہے کہ معصوم پور میں آ کر باہر کے لوگ بھی معصوم ہو گئے۔ کچھ مسکرا تو دیجئے، کچھ سر بھی ہلائیے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی میت میں آئے ہو اور بولنے کی اجازت نہ ہو۔ اگر مسکرائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اس غم کے موقع پر بھی کائے کو مسکرا رہا ہے۔ عجیب ماجرا ہے۔ وہاں تو میت پر تہتہے لگاتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور یہاں آ کر کوئی صاحب رکوع کی حالت میں ہے اور کوئی سجدے میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسا لگے کہ ہم بزم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ہوئے ہیں۔ آج کا یہ نورانی ماحول، یہ مبارک ماحول، یہ برکتوں والا ماحول، جہاں اسٹیج پر علماء کی، وارثین انبیاء کی، حاملین قرآن کی، قائدین ملت و قوم کی ایک لمبی جماعت موجود ہے، جہاں آج سے کئی سال پہلے اس مدرسے کی غالباً بنیاد کے موقع پر بھی میں حاضر ہوا تھا۔ بعد میں بھی میرے دوست، میرے رفیق، میرے ہم عصر مولانا عبدالخالق صاحب قاسمی، جنہوں نے ٹھاکر دوارے کو ایسا پکڑا کہ اس دوار کو چھوڑا ہی نہیں، اور ٹھاکر دوارے والوں نے بھی انہیں اپنے دوار سے ایسا باندھا کہ کسی دوسرے کے دوار جانے کی اجازت ہی نہیں۔
آج پھر انہوں نے، ان کے بھتیجے نے، عبد القادر صاحب نے مجھے کہا سرزمین معصوم پرانا ہے، تو ظاہر ہے کہ میں پہلے بھی آیا تھا، آج پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا۔ راستے میں رک گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 7 سال، اس کے بعد یہ 2 سال اور 9 سال، کتنی آنکھیں ایسی ہیں جنہیں میں نہیں دیکھ سکا، کتنے دل ایسے ہیں جن سے میں اپنا دل نہیں ملا سکا، کتنے بزرگ ہیں جو چل تک مجھ تک نہیں آ سکے، ان کی آرزویں، ان کی تمنائیں، ان کی حسرتیں، اور میں یہ مانتا ہوں اور یہ جانتا ہوں اور دل سے اقرار کرتا ہوں کہ آپ کی وہ دعائیں جو آپ نے مسجدوں میں کی، میرے ننھے منھے بچوں نے سورہ یاسین پڑھ کر جو دعائیں کی، ماؤں نے، بیٹیوں نے، بہنوں نے، روحانی اولادوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، تو میرے لیے بھی وہ تالے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کبھی کھلے تھے، کھول دیے گئے، اور میں پھر ایک بار آپ کے بیچ بیٹھا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آج اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرنے کے لیے، ان کا ذکر کرنے کے لیے، ان کا تذکرہ کرنے کے لیے، ان کا پیغام سنانے کے لیے، ان کی باتیں بتانے کے لیے قبول فرمایا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اے لوگو، اپنی قسمت پہ ناز کرو اور اپنی تقدیر پر فخر کرو، اور اپنے آپ پر جشن مناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ازل میں آپ کا اور میرا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلامی کے لیے قبول فرمایا، جن کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان، جن کی غلامی پر کروڑوں آزادیاں قربان۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمیں اس بات پر ناز ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں کسی کے غلام نہیں۔ اگر غلام ہیں ہم، اور غلامی کا پٹا اگر ہمارے گلے میں پڑا ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، اور اس غلامی پر ہم سینکڑوں آزادیوں کو قربان کر دیں گے۔ ہزاروں رنگ بدلے اہل دنیا نے، مگر ہم نے نہ اپنا کارواں بدلا، نہ میرے کارواں بدلا۔ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم کے تاجدار جب آئے تو انہوں نے اسلام کی وسعتوں کو آفاقی بنا دیا، اور کبھی کبھی وہ انبیاء کا دائرہ جو صرف مصر تک تھا، یا کسی کا مدین تک تھا، یا کسی کا عمورہ اور صدوم کی بستیوں تک تھا، یا کسی کا کسی خاص قوم تک تھا، یا کسی کا خاص نسل تک تھا، یا کسی کا کسی خاص علاقے تک تھا، یا کسی کا کسی خاص زبان تک تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائرے کو فرش سے لے کر کے عرش تک جوڑ دیا، مکے سے لے کر کے بیت المقدس مسجد اقصی تک جوڑ دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے دائرے کو جہاں جہاں تک سورج کی کرنیں جاتی ہیں، چاند کی چاندنی جاتی ہے، ہواؤں کی ہوا جاتی ہے، سورج کی روشنی جاتی ہے، وہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو پھیلا دیا، اسلام کو پھیلا دیا۔ اور آج اسلام کسی ایک خطے میں قید نہیں ہے، جزیروں میں بھی محمد عربی کا نام لیوا موجود ہے۔ جب ان کے نام کو محمد کے بجائے ان کی چچی نے اور ان کے چچا نے، ابو لہب نے، ام جمیل نے، ابو جہل نے اور عتبہ نے اور شیبہ نے، نضر بن حارث نے اور عقبہ بن ابی معیط نے، امیہ نے، ابی بن خلف
نے عاص بن وائل نے یہ کہنا چاہا یہ محمد نہیں، ہم ان کی جگہ مزمم کہیں گے، یعنی یہ تعریف کے قابل نہیں، تعریف کیے جانے والے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ وہ ذات ہے جس پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو تم درود نہیں بھیجو گے؟ میرا آرڈر ہے، میرا حکم ہے، میرا فرمان ہے، یہ میرا گورنمنٹ آرڈر ہے، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اب کون مسلمان ہے جو آپ پہ درود نہ بھیجے؟ کس کا جگر ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام نہ بھیجے؟ کوئی آپ کا امتی ایسا نہیں ہوگا جو آپ پر سلام نہ بھیجتا ہو، آپ پر سلامتی کی دعا نہ کرتا ہو۔ سارے فرقوں کی نمازیں اٹھا لو، شیعوں کا مجھے معلوم نہیں، میں نے ان کو پڑھا نہیں، لیکن تمام فرقوں کی نمازیں اٹھاؤ، نماز جنازہ ہو یا نماز فرض ہو، سنت ہو یا نفل ہو، واجب ہو یا کوئی نماز ہو، نماز عید ہو یا نماز بقر عید ہو، کسی کی نماز مکمل ہوگی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہ بھیج دے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے فوراً بعد السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمت اللہ وبرکاتہ، رحمت بھی ہو اللہ کی، برکتیں بھی ہوں۔ اور یہ سلام کس نے پیش کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شب معراج پیش کیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ پر سلام بھیج رہا ہے، مگر وہ نبی، وہ رحمت للعالمین، جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کی تو بہت شانیں ہیں، اگر اللہ کے 99 نام ہیں تو نبی کے بھی 99 نام ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی رؤوف ہے تو آپ بھی رؤوف ہیں، اگر اللہ رحیم ہے تو آپ بھی رحیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جیسے نام بھی آپ کو عطا فرمائے، لیکن اس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا جو قرآن میں تذکرہ کیا وہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جس کا دل رحمت سے بھرا ہو، جس کا دل محبت سے بھرا ہو، جس کا دل شفقت سے بھرا ہو، جو پوری انسانیت کو رحمت کی چادر میں لپیٹنے آیا ہو، رحمت کی بارش کرنے آیا ہو، رحمت کے گلدستے انہیں پیش کرنے آیا ہو، جس نے رحمتوں کی ہوائیں چلائی ہو، جس نے رحمتوں کی بہاریں پوری دنیا میں کھلائی ہو، جس نے گلشن میں رحمتوں کے پھول کھلائے ہو، اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے سلام کے ساتھ ادھر سے کہا اے اللہ مجھ پر ہی نہیں، السلام علینا، سلام ہو ہم پر، یعنی مجھ پر اور میری پوری امت پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام اولیاء کرام پر، نیک بندوں پر۔ یہی تو نماز میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد پھر شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لہذا جو مسلمان 5 وقت کا نمازی ہے، اس کی نماز کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک وہ رسول اللہ پر، اولیاء کرام پر، اللہ کے نیک بندوں پر سلام نہ بھیجے۔ چند اولیاء پر نہیں کہ اگر وہ سلسلہ چشتی سے وابستہ ہے تو چشتیہ ہی کو سلام بھیج دے، وہ قادریہ سے وابستہ ہے تو قادریوں کو سلام بھیج دے، اور سہر وردیہ ہے تو محض سہر وردیوں کو بھیجے، اور اگر وہ سلسلہ نقش بندیہ ہے تو محض نقش بندیوں کو بھیجے۔ یہاں پر اتنی وسعت ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، جنہیں تم ولی سمجھتے ہو ان پر بھی سلام، جنہیں تم نہیں جانتے ان پر بھی سلام، جو دنیا میں موجود ہے ان پر بھی سلام۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی تمہارا اپنا باپ بھی ہو اور اس کو تم ولی نہ سمجھتے ہو سکتا ہے وہ ولی یا تمہاری ماں ہی ہو اور تم اسے ولی نہ سمجھتے ہو، تم تو جنید بغدادی کو ولی سمجھتے ہو، یا تم بایزید بستامی کو ولی سمجھتے ہو جن کی شہرت اللہ نے کر دی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو ولی سمجھتے ہو، یا خواجہ نظام الدین اولیاء کو ولی سمجھتے ہو، بختیار کاچی کو سمجھتے ہو، مجدد الفسانی کو سمجھتے ہو، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ پیش کیا کہ ہو سکتا ہے
کہ اس کی گدڑی پھٹی ہوئی ہو سکتا ہے کہ اس کا حال ٹوٹا پھوٹا ہوا ہو، مگر وہ زمین پر چلتا ہو تو اللہ کے یہاں اس کا ولایت کا مقام، اس پر بھی سلام۔ اور پھر آگے درود پاک، کون سا درود؟ درود ابراہیمی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہاری ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، اس نے یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تمہاری آئیڈینٹی ہے کہ تم مسلم ہو، اس کے علاوہ اپنی اور کوئی پہچانے مت بنانا۔ بس میں مسلم ہوں، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسلام قبول کروں، یہ ہے ہماری پہچان، یہ ہے ہماری نشانی، یہ ہے ہمارا نظام عبادت، یہ ہے ہمارا نظام دنیا جس میں ہم مسلمان کہلائیں۔ قوم، خاندان، وطن، قبیلہ، زبان، رنگ، نسل، کپڑے، دولت، تجارت، یہ ہماری پہچان نہیں ہے، بلکہ جس نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، ختم نبوت کو مان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اظہار کر دیا، وہ ہمارا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تمام ایمان والے بھائی ہیں، آپس میں بھائی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ان میں گالم گلوچ ہو جائے، کسی وجہ سے ٹکراؤ ہو جائے، کسی وجہ سے دل ٹوٹ جائے اور آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو تم تماشا مت دیکھنا، ایک فریق کی طرف کھڑے ہو کر دوسرے فریق کو بھڑکانے کی کوشش مت کرنا، نہیں، فوراً جس طرح آگ لگ جاتی ہے تو آگ کو ہوائیں نہیں دی جاتی بلکہ آگ بجھانے کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ جتنا پانی میسر ہے وہ چاہے لوٹے سے ڈال سکے، وہ چاہے کٹورے سے ڈال سکے، وہ چاہے راکھ اٹھا کر ڈال سکے، وہ دھول ڈال سکے، کمبل ڈال سکے، اس پہ کپڑا ڈال سکے، فائر بریگیڈ کو بلا سکے، مگر پانی کو بجھایا جاتا ہے۔ اس طرح اگر تمہارے بیچ جنگ کی آگ بھڑک جائے تو تمہیں صلح کا ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے اور یہاں دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو، دو بچھڑے ہوئے خاندانوں کو، دو الگ جماعتوں کو جوڑ دینا چاہیے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ کسی پر الزام نہ لگاؤ، جو عیب نہیں ہے وہ بہتان مت لگاؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا غلام ہے، چاہے وہ اپنے کو کچھ بھی کہتا ہو، نماز اس کی مکمل نہیں ہوگی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود نہ بھیجے، جب تک آپ پر سلام نہ بھیجے، اس کا خطبہ نکاح مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ آپ پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے، اس کی نماز عید مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ صلاۃ و سلام نہ بھیجے، جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک صلاۃ و سلام نہ بھیجے، نماز جنازہ مکمل نہیں ہوگی جب تک صلاۃ و سلام نہ بھیجے، دعا مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے۔ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے وہ تو نماز میں بھی سلام بھیج رہا ہے، وہ خطبے میں سلام بھیج رہا ہے، نکاح کے موقع پر سلام بھیج رہا ہے، تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ پر سلام بھیج رہا ہے۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تقریر کے بعد ہی سلام بھیجا جائے تو یہ کچھ ضروری پہلے نہیں بھیجا جا سکتا؟ کیوں؟ پہلے بھی تو بھیجا جا سکتا ہے۔ عزیزو، میں نے قرآن مقدس کی ایک سورت کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ تو میں نے آپ کو جگانے کے لیے اور احساس دلانے کے لیے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو خود اپنا مقام معلوم نہیں ہے، آپ کو خود اپنا مقام معلوم نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں کیا ہو۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے امتی نہیں ہو، آپ حضرت عیسیٰ کے حواری نہیں ہو، آپ حضرت سلیمان کے لشکر کا حصہ نہیں ہو، آپ حضرت داؤد کے خاندان یا آپ کے صحابی نہیں ہو، آپ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور صحابی ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی چابیاں عطا کی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لواء الحمد عطا کی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوض کوثر کا مالک بنایا ہے، جنہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ کا حق دیا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں، اس کے خلیل بھی ہیں، اس کا مطلوب بھی ہے، اس کے مقصود بھی ہے، اس کی مراد بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حبیب اور ایسے رہنما اور رہبر کا امتی آپ کو بنایا ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ سے خیر امت کا خطاب حاصل کر لیا۔ تمام عارف و عامی خودی سے بیگانہ، تمام عارف و عامی خودی سے بیگانہ۔ کوئی بتائے یہ مسجد ہے یا کہ میں خانہ، یہ راز ہم سے چھپایا ہے میر واعظ نے کہ خود حرم ہے چراغ حرم کا دیوانہ۔ اگر خانہ کعبہ سے تم کو محبت ہے تو خانہ کعبہ کو بھی تم سے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ پر اگر تجلیات اتاری ہیں تو وہ تمہارے لیے اس کے دیدار کا موقع اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ تم ہو۔ دنیا میں یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ یہ دنیا کی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ سکتا ہے، مگر جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سن کر کہا تھا ربی ارینی، اے میرے رب مجھے آپ اپنے آپ کو دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انکا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، میرے جلووں کوئی تاب نہیں لا سکتے ہو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اصرار کرتے چلے گئے، ادھر سے انکار ہوتا رہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر اصرار بڑھ ہی رہا ہے، شوق بڑھ ہی رہا ہے، جذبات امڑ ہی رہے ہیں، تو اے موسیٰ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تم اس پہاڑ کو دیکھو، وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ سکتے ہو تو میں اپنی تجلیات، میں اپنا نور اس پہاڑ پر اتار رہا ہوں، اگر یہ ٹھہر گیا تو تم دیکھ پاؤ گے۔ جیسے ہی تجلیات اس کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے، کوہ طور چل گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اب ذرا آپ اپنی آنکھوں کو تو دیکھو، نہیں پہچانتے آپ کی وہ آنکھ نہیں ہے جو اوروں کی آنکھ تھی۔ رسول اکرم کی آنکھ کا تو کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ افسانے سنانے سے کام نہیں چلے گا، جھوٹی کہانیاں بنانے سے کام نہیں چلے گا، الزامات اور تہمتوں کے پتھر برسانے سے کام نہیں چلے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں آنکھ دی ہے وہ آنکھ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ جو میرے نبی کی آنکھ تھی وہ کس کی آنکھ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ درخشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو پینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر، لہذا ایک آنکھ اے نوجوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تیری ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ تو خانہ کعبہ جاتا ہے اور اس کا دیدار کرتا ہے، جہاں 120 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت خانہ کعبہ پر اترتی رہتی ہیں، تجلیات ربانی کا وہاں ظہور ہوتا رہتا ہے، اور تیری آنکھ اسے دیکھتی ہے۔ نہ یہ آنکھ جلتی ہے، نہ یہ آنکھ نابینا ہوتی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت، اپنا کلام، اپنی زبان، اپنا نور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اتار دیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب مبین بھی آ گئی اور نور بھی آ گیا، اسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور اس کا دیدار کرتے ہو قرآن کا۔ یہ آنکھ عام لوگوں کی آنکھ نہیں ہے۔ ابو جہل کی آنکھ قرآن کے دی نور کو دیکھ کر چندیا گئی اور پھوٹ گئی اس کی اندر کی آنکھ بھی اور باہر کی آنکھ بھی۔ ابو لہب کی آنکھ میں یہ طاقت نہیں تھی جو اس کا دیدار کر سکتی۔ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ قرآن کا دیدار کرتے ہو۔ تمہارا دل کوہ طور سے زیادہ مضبوط ہے،
جبل احد سے زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ ہمارے بچے نے اپنے دل میں قرآن کے 30 پارے محفوظ کر لیے ہیں۔ یہ دل وہ دل نہیں ہے جو عام لوگوں کا دل ہوا ہے۔ اس لیے اپنا مقام پہچان۔ او غافل انسان، اپنی خودی پہچان، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ بارش ہو اور پھر اے گاؤں سے تعلق رکھنے والوں، تم اپنے کھیت کو بارش سے سیراب نہ کر سکو، پانی آئے اور اسے روک کر کے جمع نہ کر سکو، تو پھر ہم سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ صبح اٹھتے ہی بارش کے بعد کسان جنگلوں کی طرف نکلتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کی شکل میں نور کی بارش کی ہوئی ہے، نور برسا، قرآن کی شکل میں یہ برسات ہوئی۔ اس سے اگر آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم سے زیادہ ظالم اور ہم سے زیادہ بدنصیب اور ہم سے زیادہ گھٹیا اور ٹوٹے اور خسارے میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس روشنی ہے، اگر اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھ اس قابل نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب قرآن موجود ہے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو 1450 برس پہلے نکلے ہیں اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ دنیا کی کوئی قوم نہیں جو اپنے رہبر اور رہنما کہے زندگی کا اتنا اہتمام کرتی ہو، ان سے اتنی محبت و پیار کرتی ہو۔ 1450 برس کے بعد بھی آج ہماری محبت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو انہوں نے کہا ہے وہ اٹل ہے اور انمٹ ہے، ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے جو ہمیں اذان سکھائی تھی وہی اذان پوری دنیا میں گونج رہی ہے اور گونجتی رہے گی۔ وہ کلمہ حق اور کلمہ حق جو حضرت بلال کی زبان سے مکہ کی سرزمین پہ گونجا تھا وہی مدینے کے مسجد نبوی کے میناروں سے گونجا، وہی بیت المقدس میں گونجا۔ اور آج ہر بچہ جو مسجد میں کھڑے ہو کر مائک پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے، امیہ نے تو بلال کو ستایا تھا، امیہ نے تو بلال کو زد و کوب کیا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ بلال کس کا دیوانہ ہے، بلال کس کا چاہنے والا ہے، بلال نے کس کی غلامی کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا ہے۔ بلال سمجھدار تھے۔ بلال تیری نگاہ کو سلام، بلال تیرے دل کو سلام، بلال تیری بصیرت کو سلام۔ اے غلام، اے حبشی غلام، اے سیاہفام غلام، تو نے محمد رسول اللہ کے نور کو امیہ کی غلامی میں دیکھ لیا تھا اور امیہ کی غلامی کی زنجیریں نکال کر محمد رسول اللہ کی غلامی میں تو آیا تھا، اور جب ان کی غلامی میں آیا ہے تو ابو بکر صدیق نے تجھے آزاد کر دیا، اور جب تو آزاد ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنے کلمہ طیبہ اور توحید کا نغمہ سنانے کے لیے قبول فرمایا۔ قیامت تک بلال کی نقل ہوتی رہے گی، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک دریاؤں میں روانی رہے گی، جب تک دریاؤں میں روانی رہے گی، جب تک موجوں میں طغیانی رہے گی، جب تک پھول میں مہک رہے گی، کلیوں کی چٹک رہے گی، آنکھوں کا پلکنا جھپکنا باقی رہے گا۔ حضرت بلال کی سنت ان کے غلام بلال بن کر کے مسجدوں سے ادا کرتے ہیں۔ یہ نغمہ جو گونجا تھا وہ گونجتا رہے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے نام محمد لینے سے انہیں اعتراض ہوتا تھا، دل دکھتا تھا، تو اللہ نے کہا یہ تو ہے ہی تعریف کے قابل، نام ہی ان کا احمد ہے، نام ہی ان کا محمد ہے، یہ تو تعریف کیے جاتے رہیں گے۔ اٹھیں گے لوگ اور قلم سے آپ کی نعت لکھتے رہیں گے۔ کوئی زبان دنیا کی ایسی نہیں ہوگی، دنیا میں جتنی زبانیں بولی جائیں گی، جتنی زبانیں لکھی جائیں گی، جتنی زبانیں پڑھی جائیں گی، جتنی زبانوں میں شاعری ہوگی، جتنی زبانوں میں غزل اور نظم لکھی جائے گی، اتنی زبانوں میں محمد عربی کی نام
نعت لکھی جاتی رہے گی. کوئی دیہات کی ماں اپنی لے میں آپ کی تعریف کر رہی ہوگی. ارے محمد رسول اللہ کا ذکر تو بعد میں آئے گا. ان کو گود میں لینے والی حضرت حلیمہ اور سعدیہ کا نام بھی ان کی طرح بلند ہوتا رہے گا. انہیں دودھ پلانے والی صوفیہ کا تذکرہ چلتا رہے گا. ان کی اونٹنی کا ذکر ہوتا رہے گا. لوگ اپنی سواریوں کے نام آپ کی اونٹنی کے نام پر رکھیں گے. لوگ اپنی جنگوں کے نام آپ کی جنگوں کے نام پر رکھیں گے. لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے. اس لیے اے ابو لہب تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ابو جہل تیری جہالت کے پردے محمد رسول اللہ نے چاک کر دیے ہیں. محمد کا ہر غلام اٹھے گا اور علم کی شمع لے کر جہالت کے اندھیروں کو بجھا دے گا. جو ان سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا ہی ان کے نقش قدم پر چلتا ہے اور پھر وہ چمکتا ہے. ماشاءاللہ. ہمارے نواب جان صاحب جو ودھائک ٹھاکر دوارے سے تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے مدرسے کو 5000 روپے پیش کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد قبول فرمائے اور ہم حضرت والا کا شکریہ ادا کرتے ہیں تہہ دل سے. ماشاءاللہ. ویسے ودھائک صاحب کے 5000 کم ہیں. 50,000 اگر ہو تو شان ودھائک کی چھلکتی ہے. میری درخواست ہے کہ 45 اور دیں، ورنہ میں نے مغربی اتر پردیش میں ودھائکوں کو، اسلم ودھائک فلاں ودھائک کو دیکھا ہے کہ وہ 50,000 کیا 1 لاکھ دیتے ہیں. لیکن آغاز اچھا ہے تو انجام بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا. یہی ان کی خوبی ہے کہ وہ اس دینی اجلاس میں تشریف لائے اور ہم سب کی خوشیوں میں اضافہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے کہ وہ دینی خدمت کے لیے اپنے دل کو وسیع کرتے رہیں. جس طرح ہم محمد رسول اللہ کے شیدائی اور دیوانے ہیں وہ بھی ہیں، اور سب قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہی کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. میرے 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ مانند ستاروں کے ہیں. آسمان میں درشن